رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیز و اقارب کو قبول کرے۔ دوسروں کی ذرا سی غلطی برداشت نہ کرنے والے اکثر لوگوں کو اچھائی کے پاٹھ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی آہ و بکا پر خود کو فرشتہ ظاہر کرنے والے اور صبر و تحمل کے درس دینے والے اپنی مرتبہ ذرا سی بات پر واویلا مچا رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود چالاکیاں کریں لوگوں کے ساتھ تو بھئی ہماری مجبوری ہے یا مصلحت ہے۔ کوئی اپنے ساتھ ہوشیاری کر جائے تو پھر ہمیں اخلاقی اقدار کے سارے اسباق فوراً یاد آ جاتے ہیں۔ ایک طالب نے حضرت تھانوی کی خدمت میں لکھا کہ معلوم نہیں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے یا نہیں۔ حضرت تھانوی نے اس کے جواب میں ان کو لکھا کہ آپ کے دل میں یہ فکر کہ معلوم نہیں مجھے اللہ کی محبت ہے یا نہیں خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور جب دلیل موجود ہے تو جس بات کی یہ دلیل ہے یعنی اللہ کی محبت، وہ محبت انشاءاللہ تعالیٰ یقینی ہے۔ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پہ تو کبھی اور دلچسپ لوگ مل جانے پہ۔ زندگی میں جب ایسا لگے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دو کہ ایک قدم اور، بس ایک قدم اور۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ تھک جانا ایک فطری عمل ہے۔ انسان ہمیشہ ایک جیسا انرجیٹک نہیں ہوتا، اس کی ایمان کا لیول بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی اوپر تو کبھی نیچے۔ مگر تھک جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئٹ کر دیں۔ زندگی کے سفر میں اگر کبھی آپ تھک جائیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سوچیں کہ اس زندگی کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے، یا آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، یا آپ بے مول ہیں۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سے پھل پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں کہ وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشو نما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم تو بھول جاؤ، مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ جہاز کو بلندی پر اڑانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پہاڑوں یا اونچی عمارتوں سے نہ ٹکرائے۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ ہماری زندگی کا سفر بے شمار انسانوں کے درمیان ہوتا ہے،
اگر ہم اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے نچلی سطح پر سفر کریں گے تو بار بار دوسروں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچا دے کہ دوسروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز نارمل کرتے جا رہے ہیں، گناہ نارمل ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ انہوں نے انسانوں کو سوسائٹی کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ کوئی مذائقہ نہیں اگر ہمیں کوئی شخص کسی ایسی بات کی نصیحت کرے جس پر وہ خود عمل پیرا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص چاہتا ہو کہ ہم ایسی خیر کر گزریں جسے کرنے کی اسے استطاعت نہ ہو سکی۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش کا برسنا۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کے گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام کروا لے گا۔ لوگ جب پوچھتے ہیں نہ کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں۔ تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔